ہر سال پاکستان میں آپ سوچیں تقریباً 2 لاکھ نوجوان ایک امتحان دیتے ہیں، ایک ایسا امتحان جو ان کی زندگی کے اگلے 5-6 سال کا رخ معین کر سکتا ہے، ڈاکٹر بننے کا خواب۔ جی بالکل، لیکن 2024 کا اگر ڈیٹا دیکھیں تو ان 2 لاکھ امیدواروں کے لیے نشستیں کتنی تھیں؟ صرف کوئی 22,200 کے قریب، MBBS اور BDS ملا کر 22,000؟ جی یعنی ہر 9 میں سے صرف ایک طالب علم۔ ہاں، تقریباً یہی حساب بنتا ہے، 9 میں سے ایک کا خواب پورا ہوتا ہے۔ یہ امتحان ہے MD CAT، میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج داخلہ ٹیسٹ۔ 180 سوال، MCQs، 3 گھنٹے کا وقت۔ فی الحال تو کوئی نیگیٹو مارکنگ نہیں ہے اور پاسنگ مارکس بھی مقرر ہے، MBBS کے لیے 55% اور BDS کے لیے 50%۔ اور اس سال بھی، مطلب 2024 کے بعد اب امیدوار تو اتنے ہی ہوں گے، 2 لاکھ کے آس پاس۔ اندازہ یہی ہے، لیکن نشستیں سرکاری اور نجی ملا کر بھی کم ہو کر کوئی 17,600 تک رہ گئی ہیں۔ 17,000؟ تو سرکاری کالج میں داخلہ، وہ تو پھر 10% سے بھی کم کا چانس ہوا۔ بالکل، امکان بہت ہی کم رہ گیا ہے۔ جی، یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ نظام بنا کیسے، اس میں کیا خرابیاں ہیں اور طلباء پر اس کے کیا اثرات ہو رہے ہیں۔ تو شروع کہاں سے کریں؟ 2010 سے پہلے کیا تھا؟ کیوں ضرورت پڑی اس مرکزی ٹیسٹ کی؟ پہلے تو صورتحال یہ تھی کہ ہر میڈیکل کالج اپنا الگ ٹیسٹ لیتا تھا، ہر کالج کا اپنا، اور اس میں پھر شفافیت کی شدید مسائل تھے، مطلب پیپر لیک ہونا، سفارشیں چلنا۔ ڈاکٹروں کی قابلیت پر بھی سوال اٹھتے ہوں گے۔ بالکل، سنجیدہ سوالات اٹھ رہے تھے کہ یہ جو ڈاکٹر بن کر آ رہے ہیں ان کا معیار کیا ہے، تو وہ نظام یوں سمجھیں غیر منصفانہ تھا۔ تو اسی پس منظر میں پھر 2010 کے آس پاس یہ مرکزی ٹیسٹ کا خیال آیا۔ درست، پنجاب نے پہل کی، یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز UHS نے ایک مرکزی ٹیسٹ شروع کیا، کم از کم صوبے کی سطح پر تو ایک معیار اور شفافیت لانے کے لیے۔ آہستہ آہستہ باقی صوبوں نے بھی اپنے اپنے مرکزی ٹیسٹ شروع کر دیے۔ پھر وہ دور آیا 2019 سے 2021 والا، جب PMDC کو ختم کر کے PMC بنائی گئی، پاکستان میڈیکل کمیشن۔ جی، اس وقت کی حکومت نے PMC بنائی اور ایک قومی MD CAT متعارف کرایا۔ مقصد تو شاید یہی تھا کہ پورے ملک میں ایک معیار ہو، ایک نظام ہو۔ بعد میں یہ کمپیوٹرائزڈ ہو گیا، لیکن یہ تجربہ بھی کہنا چاہیے کہ کافی متنازع رہا۔ متنازع کیسے؟ ذرائع تو بتا رہے ہیں کہ وہ جو کمپیوٹر والا ٹیسٹ تھا جو مہینہ بھر چلتا رہا، اس میں سوال سوشل میڈیا پر آ جاتے تھے، یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک بہت بڑا سکینڈل بنا تھا۔ ظاہر ہے جو بچے شروع میں ٹیسٹ دے رہے تھے ان کے ساتھ تو یہ سراسر زیادتی تھی۔ صرف یہی نہیں، نتائج میں نمبروں کے الٹ پھیر کی شکایتیں بھی بہت آئیں، کسی کے کم ہو گئے، کسی کے بڑھ گئے۔ یہی تو سوال تھا، اور ایک طالب علم نے تو یہ بھی الزام لگایا، جو ہمارے پاس تفصیل آئی ہے، کہ اسکروٹنی کے دوران ان سے نمبر بڑھانے کے لیے 20,000 روپے مانگے گئے۔ 1000 روپے؟ یہ تو سنگین الزام ہے۔ تو پھر PMC تحلیل ہوئی، 2023 میں PMDC واپس آ گئی، لیکن مسائل پھر بھی حل نہیں ہوئے۔ 2023-2024 میں پھر پیپر لیک کی خبریں آئیں، رانی پور والا واقعہ، کراچی میں احتجاج سے مسائل وہیں کے وہیں رہے، بلکہ شاید کچھ نئے بھی پیدا ہو گئے۔ اور بات، اسے کہتے تو قومی ٹیسٹ ہیں، لیکن عملاً تو ہر صوبے کا اپنا پرچہ، اپنا سلیبس۔ جی، یہی تو ایک اور تضاد ہے، نام قومی ہے لیکن ہر صوبے کا اپنا نظام چل رہا ہے، اپنا پیپر، اپنا نصاب، اور شاید مارکنگ کا معیار بھی فرق ہے۔ جیسے عام تاثر یہ ہے طلباء میں کہ سندھ کا پرچہ زیادہ مشکل ہوتا ہے، پنجاب کا نسبتاً آسان۔ اب اس سے مختلف بورڈز کے طلباء پر الگ الگ اثر پڑتا ہے۔ طالب علم نے بتایا کہ سندھ بورڈ سے اس کے 160 نمبر تھے، داخلہ نہیں ہوا، لیکن اتنے ہی نمبروں پر ایک A لیول کا طالب علم ڈاؤ میں چلا گیا۔ اس پر مستزاد امتحانی مراکز کے حالات۔ ہاں، اس پر بھی بات کرتے ہیں۔ کراچی 2024 کا ایک ذریعے نے ذکر کیا کہ پنکھے بند، نگران چائے پی رہے ہیں، 2 گھنٹے لائن میں انتظار۔ یہ کیا ہو رہا تھا؟ اور یہ بھی بتایا گیا کہ پانی تک نہیں تھا پینے کو، ایک بچی بے ہوش ہو گئی تو کوئی مناسب طبی امداد نہیں تھی۔ یہ ماحول امتحان کے لیے تو بالکل مناسب نہیں۔ تو یہ سارا کچھ مل کر طلباء پر کیا اثر ڈال رہا ہے، ان کی ذہنی صحت پر؟ اثرات بہت گہرے ہیں۔ طلباء جو اپنے تجربات بتاتے ہیں وہ اسے ڈراؤنا خواب کہتے ہیں، اسکیم، صدمہ، جذباتی تشدد تک کا۔ ایک طالب علم جس کے میٹرک میں 94%، FSC میں 91% تھے، وہ کہتے ہیں مجھے لگا میں بالکل بیکار ہوں۔ اتنا دباؤ ہوتا ہے کہ اہم چیزیں بھول جاتے ہیں۔ ایک سروے کا ذکر ہے،
پری میڈ سروے جس میں 60% طلباء نے کہا کہ انہیں خاندان سے ذہنی دباؤ سے نپٹنے میں مدد نہیں ملتی، اور وہ ایک خودکشی کی بھی انتہائی افسوسناک خبر تھی جی، وہ اسی شدید دباؤ کا نتیجہ تھا۔ یہ ایک المناک حقیقت ہے۔ اس میں یہ ریپیٹرز کا مسئلہ کیسے چیزوں کو مزید خراب کرتا ہے؟ وہ طلباء جو پچھلے سال رہ جاتے ہیں لیکن ان کے FSC کے نمبر اچھے ہوتے ہیں، وہ اگلے سال پھر کوشش کرتے ہیں۔ تو وہ نئے آنے والوں کی سیٹیں لے جاتے ہیں؟ بالکل، ان کی تیاری بہتر ہوتی ہے، FSC کی بنیاد مضبوط ہوتی ہے تو وہ اکثر زیادہ سیٹیں لے جاتے ہیں۔ اس سے میرٹ ہر سال اوپر چلا جاتا ہے۔ یہ ایک چکر بن گیا ہے۔ اور اکیڈمیز، ان کا کیا کردار ہے سب میں؟ کچھ لوگ تو انہیں مافیا کہہ رہے ہیں۔ الزامات تو کئی ہیں، بہت زیادہ فیسیں ہیں۔ ایک طالب علم نے اسٹیپ اکیڈمی کی 42,000 روپے فیس بتائی۔ جی، پھر یہ کہ صرف ٹاپرز پر توجہ دینا، ایک زہریلا مقابلہ بازی کا ماحول بنانا، بچوں کو بار بار ٹیسٹ دینے پر اکسانا، گمراہ کن اشتہار بازی۔ تو کیا یہ پورا نظام ہی، مطلب اتھارٹیز، اکیڈمیاں، پیپر لیک کرنے والے، سب مل کر طلباء اور والدین کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ محسوس تو یہی ہوتا ہے کہ یہ ایک گڈ جوڑ سا بن گیا ہے جو خوابوں اور مجبوریوں کا استحصال کر رہا ہے۔ کیا یہ صرف نظام کی خرابی ہے یا ہمارے معاشرے کا دباؤ بھی اس میں شامل ہے؟ ڈاکٹر بننا جیسے لازمی ہو گیا ہو۔ یقیناً معاشرتی دباؤ بہت بڑا فیکٹر ہے۔ ہمارے ہاں ڈاکٹر بننا ایک سٹیٹس سمبل ہے، ایک ٹرافی جیسا بن گیا ہے۔ تو اس جنون میں باقی شعبے نظر انداز ہو جاتے ہیں۔ بالکل، DPT ہے، بایو ٹیکنالوجی، کمپیوٹر سائنس، AI، ان میں کتنے مواقع ہیں، لیکن سب کی نظریں بس MBBS BDS پر ہیں۔ یہ جنون طلباء اور والدین دونوں کو اندھا کر دیتا ہے۔ ایک طرف تو ڈاکٹر بننے کی ایک شدید قابل قدر خواہش ہے نوجوانوں میں، دوسری طرف ایک ایسا امتحانی نظام جو خامیوں سے بھرا ہے، لیکس ہیں، تضادات ہیں، شدید دباؤ ہے، اور جو ہمارے بچوں کی ذہنی صحت کو بری طرح متاثر کر رہا ہے۔ آخر میں ایک سوال جو ذہن میں آ رہا ہے کہ اس نظام کی یہ ساری خرابیاں اپنی جگہ، غیر یقینی صورتحال، دوسرے شعبوں میں موقع بھی ہیں، پھر بھی ہر سال لاکھوں بچے اسی راستے پر کیوں چل پڑتے ہیں؟ یہ جو استقامت ہے، یہ ہمارے معاشرتی اقدار کے بارے میں کیا بتاتی ہے؟ یا یہ متبادل راستوں کی کمی ہے، یا ان کے بارے میں آگاہی کی کمی، خاص طور پر جب اس کی اتنی بڑی جذباتی اور ذہنی قیمت چکانی پڑ رہی ہے؟ یہ سوچنے کی بات۔ دوستو، یہ تھا ہمارا پوڈ کاسٹ MD کیٹ کے بارے میں۔ آپ کو ہمارا پروگرام کیسا لگا؟ دیکھتے رہیے پرائم AI پوڈ کاسٹ۔